بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ سورہ الاعراف کا ہے۔ ایک ایسے آدمی کی کہانی جسے علم کا دریا عطا کیا گیا، مگر اس نے اسی علم کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ شخص جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا، مگر افسوس دنیا کی محبت میں آ کر اس نے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ یہ واقعہ قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت 175 اور 176 میں ہے۔ بھائیو ذرا سوچو، ایک انسان جسے اللہ نے علم دیا، مقام دیا، دعاؤں کی قبولیت دی، مگر جب اس کا دل دنیا کی خواہشات کی طرف جھک گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اصل کہانی یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے دشمن بنی اسرائیل کے آس پاس رہنے والی قومیں تھیں۔ انہی میں ایک بڑی قوم تھی اور اسی میں بلعام بن باورا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بلعام ایک عجیب آدمی ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے بڑھے، دشمنوں نے چال چلی۔ اگر بلعام موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے تو ہم بچ جائیں گے۔ قوم کے سردار بلعام کے پاس آئے اور کہا، اے بلعام، موسی اپنی قوم کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کرو، یہ سب مال تمہارا ہوگا۔ بلعام نے کہا، میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مگر لوگوں نے اسے لالچ دیا، دباؤ ڈالا، دھمکایا۔ پھر ایک رات اس کی بیوی نے کہا، اگر تم نے بد دعا کر دی تو ہمیں اتنی دولت ملے گی جو کبھی نہ ملے گی۔ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ دل نہ مانتے ہوئے بھی وہ مان گیا۔ یہی سے اس کی بربادی شروع ہوئی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کرنا چاہی، مگر اللہ نے اس کی زبان پلٹ دی۔ جو بد دعا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا تھا، وہ خود اس کی قوم پر آ کر گرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے وہ مزید گرتا چلا گیا۔ اس نے اپنا علم، اپنی عزت سب بیچ دی۔ اللہ نے اس کی مثال کتے سے دی، چاہے اسے بھگاؤ یا چھوڑ دو، وہ ہانپتا ہی رہے گا۔ نہ اسے سکون ملا، نہ عزت بچی۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں کیوں بتایا؟ تاکہ ہم سبق سیکھ لیں۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ عالم تھا، مگر دل دنیا میں اٹک گیا۔ علم بھی اسے نہ بچا سکا۔ آج بھی یہ کہانی ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، صرف علم ہونا کافی نہیں، اگر نیت خراب ہو جائے تو علم بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ علم کا فائدہ تب ہے جب دل صاف اور عمل نیک ہو۔ دنیا کا لالچ انسان سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ خواہشات انسان کو بے چین اور ذلیل کر دیتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جب سورہ الاعراف پڑھو تو یاد رکھو، یہ صرف بلعام کی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے وارننگ ہے۔ اگر اللہ علم دے تو اسے امانت سمجھو، اسے دنیا کمانے کا ذریعہ مت سمجھو۔ تقوی اپناؤ، کیونکہ تقوی ہی علم کو نور بناتا ہے۔ سوچو، کہیں ہم بھی بلعام کی راہ پر تو نہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔